دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. تھینک یو. خود صاحب نصاب ہیں، لیکن اتنا بھی معمول نہیں ہے کہ جتنا میں نے مدرسے سے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے میں کم سے کم اس کا بدل دے تاکہ میں علم تک اپنے مجاہدے سے پہنچوں. اس لیے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ مجاہدے کا کامل ہونا مکاشفے کے لیے شرط ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا، بہت مالدار، اللہ نے اس کے باپ کو خوب نوازا، مدرسے میں پڑھتا تھا. 2 سال پڑھا، 2 سال کے بعد کہنے لگا کہ مجھے پڑھنا نہیں. کیوں؟ کہ کچھ سمجھ نہیں آتا. کیا پڑھوں؟ سمجھ کچھ نہیں آتا. کیا بات ہے کہ عبارت دیکھتا ہوں کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا مجھے سچی بتا، تو نے کتابیں کہاں سے لی ہیں؟ کہ میں نے کتابیں مدرسے سے لی. کمرہ کہاں ہے؟ کہ مدرسے میں. کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ کہ مدرسے سے کھاتے. لائٹ کہاں استعمال کرتے ہو مطالعے کے لیے؟ کہ مدرسے استعمال کرتے. لیکن جس کام کے کرنے میں تیرے مال کا بذات خود خرچ کرنا نہیں ہے، تو اس کام کی حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ میرا ایک ذاتی تعلق تھا اس سے. ہم نے اس سے کہا کتابیں خرید لو، مدرسے کی واپس کر دو، یا کمرہ لے لو، یا اگر مدرسے میں رہنے کا ہے تو کمرے کا کرایہ زائد دے دو. اس لیے کہ واقعی معلم اور متعلم ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر مدرسے کی گھاس بکری نے کھا لی تو آج گھر میں کہلا دیا جاتا تھا کہ دودھ مدرسے میں دیا جائے، کیونکہ آج بکری نے مدرسے کی گھاس کھائی ہے. یہ معلمین کا معیار تھا. آج کا دودھ مدرسے میں دے دیا جائے، گھر میں استعمال نہ کیا جائے، سختی سے کہلوا دیا جاتا تھا. کیوں؟ ہمارا تو اسی پہ گزارا ہے کہ نہیں، آج دیکھا گیا ہے کہ ہماری بکری وہ مدرسے کے احاطے میں داخل ہوئی، اس نے مدرسے کا گھاس کھایا ہے. آج کا دودھ گھر میں استعمال نہیں ہوگا، مدرسے میں دے دو. یہ معلمین کا اخلاص تھا کہ وہ اتنا بچتے تھے اس سے، کیونکہ ایک امانت ہے ان کے پاس علم کی جو طالبین علم تک پہنچانی ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کھانا مدرسے کا تو خود صاحب نصاب ہے، کتابیں مدرسے کی تو خود صاحب نصاب ہے، قیام مدرسے میں تو خود صاحب نصاب ہے. لیکن تو نے اس علم کو حاصل کرنے میں کیا خرچ کیا؟ تو میں نے، کیونکہ بے تکلفی اس سے تھی تو میں نے بے تکلف ہو کے بات کی. میں نے کہا تو پہلا آدمی ہے جو علم الہی کے حاصل کرنے کے ساتھ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا. میں نے کہا خدا کی قسم آج تک میرے پاس کسی کالج کا طالب فن یا کسی اسکول کا بچہ آج تک نہیں آیا کہ دعا کر دو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے اور میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور آج تک کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ دعا کر دو میں فارغ ہو گیا ہوں، میرے سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کام کروں. ان کے کام ان کی فراغت سے پہلے طے ہو جاتے ہیں. ہمارے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف کریں، کہ ہمارے کام فراغت کے بعد بھی طے نہیں ہوتے کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ دنیا کے فنون حاصل کر کے، عجیب بات ہے، وہ دنیا کا فنون حاصل کر کے مطمئن ہے کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے کہ ان کی پڑھائی چلتی رہتی ہے، ان کی ملازمتیں طے ہو جاتی ہیں. بہت ملیں گے آپ کو ایسے
جو صبح جاب کرتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں شام کو جاب کرتے ہیں، ہاں بہت ملیں گے. کیوں؟ اپنے مقاصد میں اگر فنون میں بھی اپنی ذات سے قربانی دے رہا ہے تو وہ مطمئن ہے، اور اگر علوم میں اپنی ذات سے قربانی دے رہا ہے تو یہ پریشان رہے گا میں کیا کروں. بہت آتے ہیں فارغ ہو گئے، تجارت میں لگ گئے، فارغ. میں کہتا ہوں اگر جتنے عالم ہیں اگر یہ 100% معلم بن جاویں تو امت میں سے 100% جہل ختم. کہ اگر یہ 100% معلم بن جاویں جتنا عالم ہیں تو امت سے جہل ختم ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر 100% مالدار صحیح طریقے سے زکوٰۃ دے تو امت سے فقر ختم ہو سکتا ہے. یہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ اگر ہر غنی زکوٰۃ دے تو فقر ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ہر عالم معلم بن جائے تو جہل ختم ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی کتابیں لے لو، اپنے کھانے کا انتظام کر لو، اپنے قیام کا انتظام کر لو، اور اگر مدرسے سے باہر رہنا مدرسے کا قانون نہیں ہے تو پھر جتنی جگہ تم کمرہ استعمال کرتے ہو اتنا کرایہ کی قیمت معلوم کر کے مدرسے کو دے دو. مجھے یاد ہے کہ 3 مہینے نہیں گزرے تھے، 3 مہینے مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے گزر گیا ہے میں اس کو دوبارہ پڑھوں. پھر ایسی استعداد اللہ نے دی اور اللہ نے ایسا کام لیا کہ اب خود ایک مدرسے کے خود مفتی ہے، خود محتمیم ہے، خود ایک مدرسہ خود چلاتے ہیں. اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے علم بھی دیا.